السلام علیکم دوستو، ثاقب انفو میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی تو دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اسپیس ایکس نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ امریکی کمپنی اسپیس ایکس نے ایک ہی راکٹ کے ذریعے سب سے زیادہ سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے کا عالمی ریکارڈ بنا لیا ہے۔ مختلف شکل و صورت اور جسامت کی 143 سیٹلائٹس اسپیس ایکس کے فیلکن راکٹ کے ذریعے فلوریڈا سے لانچ کی گئیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 2017 میں ایک انڈین راکٹ کے ذریعے 104 سیٹلائٹس کی لانچ کا تھا۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ خلائی سرگرمی میں بڑی اسٹرکچرل تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کے باعث زیادہ کھلاڑی اب اس سرگرمی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کم قیمت، ننھے منھے اور پائیدار الیکٹرانک حصوں کی وجہ سے جنہیں براہ راست عام صارفین کے برقی آلات مثلاً اسمارٹ فون سے لیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی شخص ایک بہت چھوٹے سے پیکج میں ایک قابل عمل سیٹلائٹ بنا سکتا ہے، اور اسپیس ایکس یہ سیٹلائٹ صرف $10 لاکھ کے اوز مدار میں پہنچا رہی ہے، جس سے مزید کمرشل مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ فیلکن راکٹ پر اسپیس ایکس کی اپنی 10 سیٹلائٹس تھیں، جو اس کے اسٹارٹ لنک مواصلاتی نظام میں تازہ ترین اضافہ ہے۔ اس مواصلاتی نظام کا مقصد پوری دنیا تک براڈ بینڈ نیٹ کنیکشن پہنچانا ہے۔ سان فرانسسکو کی پلانٹ کمپنی نے سب سے زیادہ یعنی 48 سیٹلائٹس اس پرواز کے ذریعے خلا میں بھیجیں۔ یہ اس کی سپر ڈور سیٹلائٹس ماڈل کا نیا بیڑا ہے، جو روزانہ زمین کی سطح کی 3 سے 5 میٹر تک کی ریزولیشن سے تصاویر لیتا ہے۔ نئی سیٹلائٹ سے اب مدار میں موجود اس کمپنی کے سیٹلائٹس کی تعداد 200 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سپر ڈور سیٹلائٹس جوتے کے ڈبے جتنی ہوتی ہیں۔ فیلکن راکٹ پر موجود دیگر کئی سیٹلائٹس بمشکل کافی ماگ سے بھی بڑی تھیں، جبکہ کچھ تو کسی کتاب سے بھی چھوٹی تھیں۔ سوارم ٹیکنالوجیز وہ سیٹلائٹس لانچ کر رہی ہے جسے وہ اسپیس بیز یعنی خلائی مکھیاں کہتی ہیں۔ ان کی جسامت میں صرف 10 سینٹی میٹر ضرب 10 سینٹی میٹر ضرب 2.5 سینٹی میٹر ہے۔ یہ زمین پر موجود چیزوں مثلا ایک جگہ سے دوسری جگہ جرات کرنے والے جانوروں سے لے کر شپنگ کنٹینرز تک پر لگے آلات کے لیے مواصلاتی خدمات فراہم کریں گے۔ فیلکن راکٹس میں کچھ زیادہ بڑی چیزیں سوٹ کیس کے سائز کی تھیں۔ ان میں کئی ریڈار سیٹلائٹ تھیں۔ برقی آلات کی تیاری میں آنے والے انقلاب سے سب سے زیادہ فائدہ ریڈار نے اٹھایا ہے۔ روایتی طور پر ریڈار سیٹلائٹس بڑی اور کئی ٹن وزنی ہوتی اور انہیں خلا میں بھیجنے میں کروڑوں ڈالر صرف ہوتے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ صرف افواج یا خلائی ادارے ہی انہیں آپریٹ کرنے کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ مگر نئے میٹیریلز اور ننھے پرزوں نے ان کا سائز ڈرامائی انداز میں کر دیا ہے۔ اب یہ 100 کلو سے کم وزنی ہوتے ہیں اور ان کی قیمت صرف $20 لاکھ کے قریب تک آ گئی ہے۔ اس میں چیزوں کو اس طرح رکھا گیا تھا کہ انہیں باری باری خلا میں ان کے مدار میں چھوڑا جا سکے۔ فیلکن 143 سیٹلائٹس کو 500 کلومیٹر بلند مدار میں لے گیا ہے، جو قطب سے قطب تک چلتا ہے۔ اگر آپ کسی بڑے راکٹ سے لفٹ لے کر مدار میں جائیں تو یہی اس کا نقصان ہوگا کہ آپ کو وہیں جانا ہوگا جہاں راکٹ جا رہا ہے، اور کچھ سیٹلائٹس کے لیے ہو سکتا ہے یہ مثالی مدار نہ ہو۔ کئی سیٹلائٹس مشن کو ایسا مدار چاہیے ہوگا جو خلا میں اس طرح سے نیچے یا اوپر ہو یا خط استوا ایکوارڈ کی یہ نسبت مختلف زاویہ رکھتا ہو۔ اس کو مصنوعی سیارہ کے اسپیس ٹگز پر چڑھا کر حاصل کیا جا سکتا ہے، جو راکٹ کے بالکل اوپر والے حصے سے نکلتا ہے اور کئی ہفتوں کے دوران اپنے سواروں کے حتمی پیرامیٹرز میں ترمیم کرتا ہے۔ اتوار کے روز فیلکن پر اس طرح کے 2 ٹگز لے جائے گئے، لیکن کچھ مشن کے لیے پہلے سے بک کردہ سواری ہی واحد قابل اطمینان حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم چھوٹے راکٹ تیار کرنے کی بہت زیادہ کوششیں دیکھ رہے ہیں جو کہ مخصوص پروازوں پر چل سکتا ہے۔ یہ چھوٹے راکٹ اسپیس ایکس کے فیلکن 9 جیسے بڑی گاڑیوں سے قیمت کی بنیاد پر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ انتہائی مخصوص یا فوری ضرورت کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ورجن آربٹ نے ایک چھوٹا سا راکٹ تیار کیا ہے جسے بوئنگ 747 کے ونگ کے نیچے سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کمپنی کی CEO ڈین ہارٹ کا کہنا ہے کہ اسٹارٹ اپ زیادہ سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ چھوٹے سیٹلائٹ پرکشش اور دلچسپی کے مرکز ہوتے تھے اور خلا میں جانے کے بعد سستے ترین راستے کی تلاش کا معاملہ تھا۔ انہوں نے بتایا یہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ اب ایسے اہم کاروبار ہیں کہ اگر انہیں
انتظار کرنا پڑتا یا کسی نامناسب مدار میں جانا پڑے تو انہیں آمدنی کو کوئی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہوں جب انہیں وہاں پہنچایا جائے تو یہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔